حجاب خالق اکبر کا چین ہو جاؤں. بولو تو میں پڑھانا. یہ میرا ذہن ہے میں اس کا ذہن ہو جاؤں. حجاب خالق اکبر کا چین ہو جاؤں. آدم نے کہا بطول کو ماں اس لیے محمد نے. ارے نبی کا دل تھا کہ میں بھی حسین ہو جاؤں. صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفوض امری الی اللہ اللہ بصیر بالعباد حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. صلوات الانسان وعلمه البيان واوضح له الهدى والإيمان نار حيدري. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد. آوازاں میں سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. مہربانی ہو جائیں آبادی کے چودہ ذکر ہو گئے. عقیدتاً خطبے تو بعد ایک ربائی پڑھ کر آنا کہ جناب کے سامنے پہلے اللہ فلا کے سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی. بھیجان کی سال سباق کی مجلس کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا. جڑے نہیں تو بولیں گے استاد کہ موت نہیں ہونی. ہر بندے کے بھیجان نے کہ جہاں موت آنی. ہر بندہ مرد ہے لیکن یاد رکھ مردہ او ہے جنہ مرشد علی نہ ہوئے. مومن مردہ نہیں مومن منتقل ہوندہ ہے. لیکن یاد رکھنا علی دے شیعہ دا بڑا مقام ہے. جڑے قبر پہنچ دے اس دے نال حالات کیا کسنا چاہنا. دنیا تے دو مومن گزرے ایک دوجے نال وعدہ کیتا میں مرونیاں کی قبر دے حالات تے کو دسے سان. تو مرونی قبر دے حالات نے کو دسے. جب دہاڑے گزرے ایک دنیا چھوڑی دوجے کو انتظار تجھے کو انتظار کرنا خواب چاسی قبر دے حالات دسے سی. جب دہاڑے گزرے مومن کو مومن خواب چاہے اس کا پیار دسا تسئی قبر کی میں پہ گزر دی. مومن مسکرا کے فرمائیں گے آوازاں میں سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا ہے. دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے. مومنہ دے قبر میں بولے ملک کیا تو اٹھاتا تھا علم کو. تیری میت سے بھی خوشبوئے وفا آتی ہے. آباد رہو بستے رہو وہ ویڑے ہو جائیں آباد جتنے چودہ کا ذکر ہوں گے. دل ہے دو چار دل فضائل دے. خوش نصیب ہے وہ بندہ جن دل وچ اللہ نے چودہ محبت بڑا مقام اس بندے دا بڑی فضیلت اس بندے دی جن دل وچ چودہ رہا. توجہ ہے اور یاد رکھنا بھائی جان یاد محمد کی محبت سادے دل چھے. ستواں ہادی فرمیندے جدا سادے توجہ ہے ہادی فرمیندے جدا سادی محبت کی ٹھنڈا دل چ محسوس ہوئی تو ہادی فرمیندے اپنی ماں دا شکریہ ادا کیتا کر. مہربانی مہربانی مہربانی. امام فرمائے اپنی ماں دا شکریہ بندہ دے مولا اللہ دا شکریہ کراں تو دا شکریہ کراں ماں دا. امام فرمیندے اس واسطے جو اس نے خیانت نہیں کی تھی تیرے دل وچ علی وسدا پایا. یعنی ہادی
فرمیندے شکر گزار بن ماتا لکھاں تے کروڑاں کی بلا نعمتاں خالق اکبر دیاں اس بے نیاز دی نعمتاں توجہ ہے جن انسان گن تے پویں تے گن نہیں سکتی لیکن خدا گواہ اس خالق اکبر دی ایک نعمت ایسی ہے توجہ ہے یاد رکھنا اس بے نیاز دی ساری نعمتاں مرشدادہ ایک پاسے اس دی سب تو بڑی نعمت یہ ہے جو ساکو علی جے صحابی امامت عقیدہ توجہ ہے جو تمہیں پڑھا حضرت کمبر ایک دہاڑے گزرتے پئے ایک جگہ تے 4-5 بندے کھلو گئے انہاں کمبر مو لٹا دے پر میں کمبر کن بھی وین نے اسے کہ مرشد علی دی زیارت کرا دیا کمبر گل سن علی سا دل بن گئے جو مرشد علی دے تو فضائل سنا مہربانی مرشد علی دے فضائل سنا فضائل کا نام ہے تاج منبر دی قسم حضرت کمبر دے چہرے تے مسکراہٹ لگی انہاں بندیاں کے کمبر سے چاہندے ہیں تو علی دا فضائل سنا تو مسکریندا پے ابے یار مسکرا کی نہیں میں تے سجدہ کوئی علی کے فضائل پوچھے میں دساں کوئی پوچھے میں دساں اچھا دساں تو صحیح میرے مرشد علی کے فضائل سن سو انہاں کہ جی الحمدللہ ددا تے نو کہ تو سنا مسکرا کے فرمیندے وقت مرشد علی کے فضائل تفصیلی سن سو یا مختصر ہن تو ساڈے سو میں غریب دی مجلس تو تفصیلی سن سو یا مختصر ہائے غریب ایک بندی آکے کمبر جب مرشد علی دے فضائل تفصیل پڑھیں کتنا وقت لگ سی ایک جملے کے حوالے کر رہا ہے مرشد علی دے فضائل جب تفصیل پڑھیں کتنا وقت لگ سی تو علی چولی قسم جڑے نہیں پہ بولیں دے ہو حضرت کمبر فرمیندے بندے خدا میں بادشاہ علی دے فضائل پڑھا جو ہے مرشد علی دے فضائل پڑھنا شروع کرنا اے علی گزر ویسی وقت رات چرسی او گزر ویسی وقت کل دی چرسی او گزر ویسی بیٹھے ہو یا تر گئے ہو حضرت کمبر فرمیندے وقت کل دی چرسی گزر ویسی وقت پرسوں رات چرسی گزر ویسی نیند چرسی گزر ویسی حضرت کمبر فرمیندے قیامت تک مرشد علی دے فضائل پڑھتا رہا دیاں راتاں مک سکتی ہیں علی دے فضائل نہیں مک سکتے علی دے فضائل پڑھتا رہا لیکن فضائل مک نہیں سکتے توجہ ہے مہربانی اچھا کمبر بادشاہ علی دا مختصر فضائل سنا توجہ ہے پہلی سطر پڑھا لگا حضرت کمبر فرمیندے میں ہوں علی بادشاہ دا نوکر غلام خادم فرمایا دو فضیلت مرشد علی کی ایسیت جڑی میرے چھوٹے ذہن وچ سمجھ نہیں آندی میں جملہ پڑھا لگا کہ بلا صحیح علی دے رہن اللہ حضرت کمبر بھائیان علی بادشاہ نال کرتے رہندا اس زمانے دا بندہ یاد رکھ جڑا کمبر نو علی سمجھ نہیں پیا آندا تیرے ذہن وچ کی کو سمجھ آ مہربانی حضرت کمبر فرمایا دو فضیلت مرشد علی کی ایسیاں میں بالکل جلدی قصیدہ پڑھنے لگا مرشد علی کی ایسیاں جڑی مینوں سمجھ نہیں آندی اچھا کمبر کیڑیاں پہلی فرمایا میں بادشاہ علی دا غلام ہاں کہ بلا غلام نو پتہ ہوندا کیڑے ٹائم دا مالک سمجھدا ہے کیڑے ٹائم اٹھ دے توجہ ہے پتہ ہوندا نا حضرت کمبر فرمیندے میری پوری زندگی گزر گئی کہ ہر رات دے ٹائم وچ مرشد علی دا میں بستر نہیں بنایا واہ واہ رات دے ٹائم وچ مرشد علی دا بستر نہیں بنایا بندیاں کے کمبر کیوں نہیں بنایا اس طرح کے فرمیندے بستر اس کان بنایا وننے جڑا بستر تے سمے واہ واہ حیدری بستر اس کان بنایا وے جڑا بستر تے سمے حضرت کمبر فرمیندے علی تے ساری رات رکوع سجود اللہ دی عبادت کرنے دے جملہ پڑھا بیان علی بادشاہ ساری رات عبادت کر کے اللہ نو راضی کرے منن والا سجدہ دے ہی نہیں توجہ ہے ہادی فرمیندے کردار بنا معصوم فرمیندے تیرا کردار ایسا ہوئے جو علی فرمیندے قبر چ میں آ کے تمہیں شاباش دے کردار ہے تبھی زندگی ہے کردار نہیں علی نہیں کرنے دا فائدہ ہی نہیں بادشاہ علی کے دور ہے تو میں جملہ پڑھا ایک بندہ آیا یا علی میں تو شیعہ ممبر دی قسم علی بادشاہ منہ پھیر
تو چپ کر گئے ہو میں آج رہنا جس بندے کو علی منہ پھر دے بندے درہ سی کیا توجہ ہے اس بندے بات تک کہ مولا میں تو ادا شیعہ امام فرمایا ٹھیک بندے کہ مولا میں تو ادا شیعہ حادی فرمایا بار بار آدھے تو میں دشیعہ میں آدھا تو میں دشیعہ نا بندہ آدھے مولا نہیں امام فرمایا نہیں میرا شیعہ رکھنا شیعہ ہے میرا ہاں مولا امام فرمایا میں چاہنا اس تندور سلام تنہا توجہ ہے ہاتھ جوڑ کے مولا نکے نکے بچے توجہ ہے بیوی والدین انہوں نے زاری میرے سارے خاتے ذمہ داری ہے علی فرمایا میں جو آکھے تمہیں دشیعہ نا جملہ پڑھن لگا میں جو آکھے تمہیں دشیعہ نا شیعہ رکھنا چاہتے ہاں مولا امام فرمایا بن بازار نیسم دی دکان تے نیسم نو آنکھ نیسم علی سریندا بھائی کیا بات ہے لیکن بندہ گیا ٹوڑا نیسم دی دکان تے یا نیسم ایک بندے نو سامان کھجورا وچیندا ہاں کھجورا دیندا پیا بندے کہ نیسم علی سریندا بھائی تواڈی چوری قسم سامان نو کچھ چھوڑے اس بندے نو آدا جتنا سامان چاہ گئے چاہ کیوں مینوں علی سریندا بھائی مینوں مرشد علی سریندا بھائی مینوں ہادی سریندا بھائی بڑھا جو بلا ممبر دی قسم ٹوڑا حضرت نیسم بادشاہ علی دے سامنے ذاکرین کچھ پڑھتے ہیں کہ علی آ گیا اس تندور سے نننا بھائی نیسم نے بادشاہ علی دی اکھاں سے دیکھا پڑھا جو ملا علی نے نیسم دی اکھاں سے دیکھا دیکھن دے رہی نیسم نے تندور دے پاسے ٹرنا شروع کیا توجہ ہے نیسم نے تندور دے پاسے قبلہ ٹرنا شروع کیا نیسم تندور چلا گیا نمبر دی قسم نیسم تندور سے مطمئن ہے منافق تندور دے بہرو نیسم تندور سے مطمئن منافق تندور دے بہرو پریشان سوچیں پے کہ مرشد علی توجہ ہے کم میں نیسم نو آکھے تندور چلا گیا نیسم تندور چے تندور دے بعد دے گئی تندور جس نیسم تک چل گیا ہو سی دیکھا تے صحیح توجہ ہے جملہ پڑھا دیکھا تے صحیح تندور چلدا کیویں پہ ہے بھئی منافق ہاتھ ٹردا اٹھے آیا نمبر دی قسم جتھے تندور آ تواڈی چوڑی قسم تندور دے اندر بیٹھے نا نیسم تندور دے اندر اللہ دا قرآن بھی پڑھدا یہ جملہ میں آخری پڑھن لگا نیسم تندور دے اندر قرآن پہ پڑھدا ہا بندہ دے نیسم تینوں بات خود نہیں پہ کر دی جملہ پڑھن لگا نیسم تینوں بات خود نہیں پہ کر دی نیسم آدھے تینوں شرم نہیں پہ آندی علی جیسا امام کھلوتا ہوئے بالوں تیری طاقت ملے جسم نو تکلیف دے توجہ ہے کی طاقت جو میرے جسم میں تکلیف دے لیکن شرط ہے کہ بلا کبر علی آوے کہ علی منہ پھیر دے وہی وقت کچھ نہ رہ سکے سلوات میں نہیں بولا گھر کا مالک خود ہی بول رہا ہے سریلے پڑھ گئے تو میں سورے دیواری ہے کہ بول تو میں تھوڑی دیر پڑھ سکا او میں نہیں بولا گھر کا مالک خود ہی بول رہا ہے میں نہیں بولا گھر کا مالک خود ہی بول رہا ہے یہ کعبہ تو علی کا ذکر ہوں گے بھئی جان جن گھر کے بنیوں تختی لگی ہوں گے تختی تے لکھا ہوں گے بھئی اس لیے تارشاہ دا گھر ہے یہ ہے نا مختار بھائی دا گھر ماجد جاڑا دا گھر تختی سے ہچ رکھڑی ہے میں مصرع پانا چاہنا سچ ہے یہ تاریخ پیمبر میں ہے کچھ بستی اللہ کے گھر پر یاویں ہے دردی یہ تختی بستی اللہ کے گھر پر یاویں ہے دردی یہ تختی جس گھر کے یہ ساری دنیا چکر کاٹ رہی ہے جس گھر کے یہ ساری دنیا چکر کاٹ رہی ہے وہ کمرہ تو علی
ماں حسین دی راضی ہن میں مصرع توجہ ہے قبلہ سے ایسا کوئی چنا ہوئے حسین بات سے مجمع ہے سارے عزادار ہو جملہ سایہ نہیں بھی ہوں گا کوئی بھی ہر جات نہیں ہوں گا حسین عزادار کی سماعت بلند ہوں کوئی تشریح نہیں ڈائریکٹ مصرع پانا چاہنا اور اس مصرع کی والی سماعت میں بلند کی نہیں ہے حیدری کل کے قصے میں شامل ہے سن لو آج کا قصہ ساری دنیا جان چکی ہے وہ معراج کا قصہ پردے میں سے باتیں سن کے بولا کملی والا پردے میں سے باتیں سن کے بولا کملی والا یہ لے جا تو علی کا کیا بات ہے ہاتھ جا کے حیدر آواز بلند سلوات ممبر تے بدھایا تو سیدھی کی دیا مجھے بابا ممبر تے بدھایا تو کے تے لعنت وا پڑھنا کھانے کی ضرورت نہ خیر پورا رہا جو ہے مجھے شہر زمانوں میں کیے دا بولے ممبر تے بدھایا تو کے تے لعنت وا ممبر تے بدھایا تو کے تے لعنت وا حد سین جو دیکھا تو ان تے لعنت وا کیا بات ہے خدا دے قسم حق ادا کر چلے مجھے کوئی کمال نہیں ذکر کو کمال حسین جی اما راضی ہوئے بیلا ہوئے جائیں آباد دے چولن دے ذکر ہوں بڑا مصرو حیدری غدیر دے منبر تے اعلان رسول کیو خدا دے قسم اج غدیر بولایو بچو ہی نہیں خدیر منبر نبی کے سلطان نبی بادشاہ علی جو ہاتھ پکڑے توجہ ہے صحابہ نے انتظار کریں کہ کوئی تو ہویا کہ بیا ان کے گھرائیں فلان جو منبر بنائے علی جو ہاتھ پکڑے فرمائے من کنت مولا فحال علی مولا اعلان کرنے کے بعد بڑی علی اعلان کروا غدیر منبر تے اعلان رسول کیو فرمان بھلایو جے فرمان بھلایو جے ان تے قبلہ صحیح سے اسلامی کی واسطے بابا سے بلند صلوات راضی بیٹھو راضی ہے صلوات بابا سے بلند منبر تے بدھایا تو کے تے لعنت والا رے توجہ ہے کیا لائے جو تہاں اپنی سو قسمت ہر میں نہیں چاہے آئے حیدری کھائی مال ختیجہ جو اسلام قبول کرو جے کہ تاریخ یاد آ کھائی مال ختیجہ جو اسلام قبول کرو اوہے کون سچا صدبہ اوہے کون سچا صدبہ سچا سگبا کوڑن تے لعنت وا ہمارا بھی انہیں قصیدے دے بم مصرع ماں بھائی پڑھنا خدا دے قسم ہر گھر دے ونو قاضی عباس جو علم آیا نہیں قاضی جو عباس جو علم مومن جسے تو تہاں تھری تو منافق جسے تو تجری تو ونی ماں یہ کھڑی جمع قاضی جو علم ہانے حلالی حرامی دی پہچانا آیا نا قاضی جے پر چمکا انکار وجہ دے کے قاضی جے پر چمکا انکار وجہ دے کے ان من کے رجے جیئن ان من کے رجے جیئن اے مرن تے لعنت وا مجھے اوقات کا وجہ گئی حسین جی اما راضی آخری مصرو انہیں ہن مصر تے جو مومن نہ گلائے وہ دعوت پان کے قابو کرے گئے مال سنائے گئے دل ہتھیلی تے نہ گلائے پتول کا ذاکری وتی ہے پان کے نال نہیں قبلہ صحیح ذکر تے نالا مولا دی عبادت
کی عزاداری رکھے حسین جو ماتم رکھے گولیوں ہلائی میں انہوں رکھے بم پھاڑا ویا نرک جو کرونا جو ڈراموں تو ہلے ذکر نہ تو رکھے چھوڑ تو رکھے مولا کی عزاداری سنت تواسے نہ بجی مجلس آئے ماتم جے مجلس آئے ماتم جے منکرت لعنت ہوا بس زدارو کتنی بھی فضائل پڑھے ہوتے ہیں اساں کساں راضی ہو رہے ہیں لیکن وہ بھی راضی نہیں ہوں گی میری شام تو نہیں روان روان ذات کرتا کمال نہیں بہن میرات خیراتے جن دل میں قبر حسین ہوگی بے صاحب سہائے کر دے پھر 70 مسائل میں پڑھنا چاہنا 40 ہجری کوفے کا شہر علی کی دھیل کا پردیس وقت لوٹ گئے ماں حسین بھی راضی کبھی زدار ہو بزرگ سمجھ گئے انہوں جوان چھوٹے بچے نہیں سمجھے پردیس علی بھی بابا مارا گئے یا زہرا نہیں سمجھ آئی تو میں جاتا پردیس علی دیاں دیاں یتیم ہویاں ماں حسین کیا مقبول مجلس سیدہ راضی اللہ جانے جوانوں میرے امام حسین چند جہاڑے گزرے ہیں لیکن بیا آلیا بابے کی شہادت بعد کوفہ صدر رحمد اللہ ان میرا دل چاندے جو وطن کو جنوں تو آدھی چوٹی قسم تھدہ صاحب کیا لیا دیے حسین ان سچے کوفہ صدر رحمد قابل نہیں حسین جنہیں بہو عزتہ دین دین ہون صدر تو رخ موڑ دے پائے ہے یا زہرا ماں حسین مضمون کے ہم مختصر کر رہا امام حسین دی کہین آلیا کوفہ جو دی تبلیغ کی تھی بھی کئی میری سین دیا شاگرداں جنہوں نے علی کی قرآن پڑھن سکھایا میری سین دی تیاری ہوئی ساری شاگرداں ایک شاگرد آگے پوچھ دیئے بیوی سبھی زندگی کے بارے میں حالات دسو علی دی ہر کنوں دس دیئے رومانا لے ایک میری سین دی کلیز دے جنہ تاریخ جنا سال دیا ہے ایک روایت سال دیا ایک روایت نحوہ ہے اس سال دیا میری سین دے قریب آویا جملہ پڑھنے کی فضیلت دا ایک او سال دیا ہے جنہ علی دی دریانا جے جاتے قدم چاویا اس سال دیا اس قدم والے جاتے بوس دے اتنی مار سکتے علی دی کچھ سال دیا بوسا کو لے لئے فرمایا بی بی تاں لے لیا اس جگہ تے بوسا جن سے تو قدم چیلے نہ ہوتے خوشبو ہو رہی ہے ملے ہاں پھنک لے لی یا زہرا ماں حسین دیا علی دی فرمایا سال دیا ہر کوئی میرے نال زندگی دے بارے چکاسنا چاہن گئے میں ویدیاں تجھے لبان دے کوئی گفتگو آن دی ہے لیکن کر بھی نہیں اج میں زینب چاہنی ہے جو پوچھنا چاہنی ہے پوچھ ہاتھ جوڑ کے دے بی کچھ نہیں کچھ نہیں لیکن سچ دے زمان بھی جدہ دی تو سنگیت کی آئے ہونا میری توالے نال محبت اتنی ہو گئی ہے جو ہون میں دا گزارا نہیں ہوندہ بی بی یہ تو وطن پہ بیندے ہو میں کو نال کی بھی گلو ہائے ہائے یہ وطن پہ بیندے ہو نا میں کو نال کی بھی گلو میری سین پر میں نہیں سال دیا کہیں اتنے رہنا ہے لیکن گھبرا نہیں کوئی وقت آسی کوئی رد آسی میں زینب والکوفے آسان یا زہرا یا زہرا یا زہرا بلو بھی میرے آئے کر کروں نے کوئی غور نہیں کوئی زبردست نہیں دل کر کروں میں مطلع حسین دی مارا بھی ہوئی اللہ جانے میری سین فرمایا وقت کوئی رد آسی میں کوفے آسان اچھا بھی کداں سے فرمایا اکبر دی بارات لے کے کوفے آسان یا زہرا کربلا بڑھ گئی مجلس ماں حسین میرا دین منزل ودھا اللہ جانے جوانوں اچھا بی بی کوفے آسنا تے وقت بی بی میں رات دے پہ چراغ دے بیسان تسن کوفے آسو علی دی فرمایا ساتھ دیا میں رات دو نہیں چٹے دی دو آسنا
یا ذرا علی دی میں حسین فرمائے سال بھی آدھے برش ذاتی غصہ چتے بھی فرمایا بڑی جلدی ہو سی اکبر دی بارات لے کے میں شام بے شام یا زہرا ماں حسین دی راضی کے منزل بدھا اللہ جانے جوانوں اچھا بیوی وقت میرے کان حکم میرے گھر راز بیوی فرمایا نہیں سال بیا منو بڑی جلدی ہو سکے نہ کوفے دے چوک دیا ہوئی یا زہرا رومی سال بیا ولی ختم بڑھائی میں بے قریب ولی حسین بادشاہ سامنے امام فرمایا سال بیا رومی کیوں پہ میں دی فرمایا اور تقدیر روندی پئی ہے میری کوئی غلطی ہو گئی ہے علی دی فرمایا میں وطن تے ویندیاں وقت قسمت مینوں کوفے لے آسی رات تے میں دیندو آسان چٹے دیندو آسان کدے گھر نہیں آسان روندی تا پیاں جو علی دی میری مرشد ذاتی کوفے آوے میرے گھر نہ آوے اکبر دا بابا فرماندے گھبرا نہیں کوئی آوے نہ آوے میں تیرا مہمان بنساں یا ماں حسین دی راضی کوئی آوے نہ آوے شبیب فرماندے میں تیرا مہمان بنساں اچھا مولا تو مہمان بنسو مولا وقت امام فرمایا 12 محرم کربلا کا غریب فرماندے 12 محرم نبی اللہ اللہ حسین میں حسین تیرا مہمان بنسا ختم پڑھائی وقت گزرے رومانا لے اس کی شادی ہوئی کھولی پلاؤں نہ اللہ اس سے لعنت کرے بڑا ظالم کھولی رومانا لے کھولی پلاؤں نہ شادی ہوئی بڑا جملہ کر رو پہ ہوتا ہے او کھولیے جدے کان میں چوتھا امام زین اللہ الدین فرماندے میرا امام فرماندے جڑا ایک کمینہ سامنے آوے آنا میری 4 سال بہن سکینہ دا وجود حل ویندا یا زہرا نہیں سمجھا سکیا خدا گواہ گل سمجھ آ سہی مسلے کرو سے امام فرماندے جڑا اے سامنے کھولی آوے آنا میری سکینہ دا وجود حل دا سکینہ بھر کے روم دی امام فرمایا سکینہ جڑا خود ملون آندے سکینہ بھر کے کیوں روندی ہے میرا کے پاس لے کے یہ سجاد جڑا ایک کمینہ آندا ہے ایک منظر یاد آندا ہے یا حسین امام فرمایا سکینہ کیوں فرمایا سجاد جڑا اے بے حیا سامنے آندا ہے نا ایک منظر یاد آندا ہے جملہ تو ہن پڑھن لگا ظالمہ دے سجاد اے منظر یاد آندا ہے امام فرمایا کیڑا منظر رو کے دے سجاد جڑا ایک کمینہ یاد آندا سامنے آندا ہے نا منظر ایو یاد آندا ہے دیگر دے ٹیم اس بے حیا میرے بابے دے منہ تے تماچا ماریا یا زہرا بلوی بہائی کر اس کو ایک کا کو دیا قبر زہرا چھوڑ ختم پڑھائی کھولی ملون جنت سامان پا کے سال بھی حق سے کن تیاری کمینہ دے ساڑھے بادشاہ نال ایک باغی دی جنگی کربلا بچا وہ آ گئے اسانی کو 4000 سپاہی لے کے 4 جرنیل لے کے اس باغی نال لڑن پہ رہنے سال بھی آدھے بے حیاء تو سجدہ بھی لٹیے کسی شریف نہ لٹیے لیکن تو سب کیوں پہ رہنے ہو کمینہ دے اس واسطے گھبرانے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں وہ جتنی ہیں نا وہ باغی نال بالکل تھوڑے سپاہی ہیں میں لفظ بار معافی بھی منگتے پردہ پیاں باغی لفظ آیا ہے اس باغی نال نا زیادہ سپاہی ہیں صرف 72 ہیں رومانا جو سال بھی آدھے بے حیاء جے 72 ہیں تو 4000 کیوں پہ رہنے ہو چند بنے بنو اس نال لڑو جنگ جن کی واپس واللہ والی چوہدی قسم پتہ صاحب ہر کی کمینہ دے تینوں پتہ نہیں اس بادشاہ دا ایک بھرائے جنہوں لوگ عباس لے دے یا زہرا مان حاصلی دانوں عباس لے ختم پڑھائی جوانوں آخری جملہ میں ویٹ کر کے ممبر بھائی حوالے ایک روایت میں حسین بادشاہ دا سر کوفے 12 محرم پہلے آیا کوفے یعنی کوئی لے کے آیا ایک روایت میں قافلے نال آیا جملہ پڑھن لگا پہلے آیا یا بعد آیا لیکن آیا پڑھا ہے رومانا لے شام کے حسین دا سر شام کے ٹائم علماء لکھے کوفے دے بحرو قافلہ پہنچے عمر سعادت ہے عمر سعادت کے شمر حسین دا سر بڑا قیمتی ہے اگر حسین دا سر گم ہوئے سی یزید سنوں قتل کر دے سی اس سر دی کوئی حفاظت دی جگہ بتا کمینہ تے پریشان نہ ہوئے کھولی ملون دا اتھا گھر رہے اس نو ایک امانت دے انعام دی لالچ دے ختم پڑھائی بے حیاء کے کھولی
قریب آ کمینہ سامنے آیا بولی گل سن حسین دا سر بڑا قیمتی ہے اس سر نو اپنے گھر لے ون جتنا انعام منگ سے یزید تو لے لے دے سا جوانو اس سر دے پاس بے حیا مسکرا کے فرمائے دے اج اس سر دی لوڑ مینوں بھی ہے یا زہرا کمینے اج اس سر دی لوڑ مینوں بھی ہے آخری جملہ میں وین کرن لگا خدا گواہ اٹھ آیا کمینہ جتھے غریب دی سانگ حسین دا سر رہا اللہ جانے جوانوں بے حیا سانگ جھکائیے یا زہرا اس گل سمجھ گئے سو مسلط رسو اللہ جانے اکبر دے بابے دی سانگ جھکی جتنے سید بیٹھیوں میں معافی مانگ کے جملہ پڑھنا چاہتا انہوں حسین دی سانگ جھکی رومانا لیو اس دیوار نال قریب یا بھیڑا کھلوتی آئے یا زہرا تو زیادہ مسائل نہیں ہوندی اللہ جانے اس دیوار نال قریب حرم کھلوتے ہیں اور چھوٹی اولاد آلے اور چند کلمات قریب بھی کھلوتی ہے معافی مانگ کے روایت پانا چاہتا سانگ جھکی اور جوانوں بے حیا حسین دی زلفات ہاتھ پایا یا زہرا کربلا بن ایک منزل بدھا ماں حسین دلا بھی حوصلہ اللہ جانے جوانوں کمینے حسین دی زلفات ہاتھ پایا رومانا لیو سکینہ ایو منظر بٹھائے حقل مار کیا دی اما اجازت دے میں بدعا چاہتا رہا اما شام اما کوفہ برباد ویسی پر میں بدعا نہ کر میری بھی اساں دین بچاونے اللہ جانے جوانوں اساں کئی بازار سے شے خرید کریں نا یا ای میل لے کے ٹر دیں یا ای میل نہ اللہ جانے ای میل لے کے سن چیز لے کے ٹر دیں بازار تو جڑی کھلوتے ہیں اللہ گواہ کمینہ جوانوں اس انداز نال حسین دا سر لے کے ٹریا او جوانوں بھج پئے سکینہ چولی بنا کے آ دیا سر مینوں دے تینوں چاور نہیں یا زہرا حوصلہ ایک منزل بدھا ماں حسین کی راضی خدا گواہ مجلس ہو گئی ہے ختم پڑھائی اللہ جانے جوانوں بے حیا غریب کا سر لے کے اپنے دروازے پہ آیا پڑھ لما اللہ جانے تو کلمات کیتا جوانوں سامنے سالویہ نظر آئی ظالم نے سالویہ نو لٹھا حسین کا سارے کن دے پچھوں چھپائے سالویہ کے کمینہ تو تاج ہے میرا مولا حسین یا زہرا حسین کا نام آیا کمینہ دے خبران نہیں حسین بھی آگی ہے اللہ جانے بھاج پئیے جوانوں سالویہ حجرے چاہیے جو میں مسند بڑھاوا اکبر دا بابا میرا مہمان یا زہرا مسند بڑھاوا زہرا دا بچڑا میرا مہمان بنانا آیا معافی منگ کے آخری روایت اللہ جانے اے حجرے چ گئی ہے کمینہ بھی میں گھر وچ داخل ہویا سچے دا پائے جو حسین دا سر کے جات چکا اللہ جانے جوانوں کمینے نو کوئی چیز نظر نہیں آئی اور رومانا لیو غریب دا سر تندور چ سٹیا زہرا دے وال کھل گئے رو کے پیا دیے اے اجر عیدی یا زہرا کربلا بن گئی مجلس خدا گواہ کوئی خوشامد نہیں کربلا ہے دعا ایک مانگ قبول ہو صحیح روندی آنکھاں نال دعا منگ اللہ دعا دی تے ساڈیاں نیک حاجتاں پوری قبول فرمائے آخری جملہ اللہ جانے جوانوں کمینہ جی جو گھر حجرے چاہیا نا سالویہ کے سامنے دا حسین مولا کمینہ دے خبرانی نو پہلے بھوک لگی ہے پہلے کھانا دے اللہ جانے بیوی نے کھانا رکھے معافی منگ کے روایت پانا چاہنا بیوی نے کھانا رکھیا او جوانوں بے حیا کھانا کھاندے کھا نہیں سکدا بیوی یہ کھانا رکھے کھاندا کیوں نہیں ہے کمینہ دے گل سن جنگاں میں بڑیاں لڑی ہیں لیکن کربلا دی جنگ وچ دو شہزادہ دا سین تو لانا نہیں بھولدا ہائے آواز آندے کیڑے شہزادے کمینہ دے ایک 13 سالہ دا جوانا جدا سین دیا تدا سما زمین تے آیا تقسیم ہوئے جدا گاتا پیا رو کے آدائی یتیم نواز یتیم سمجھ کے میری مدد کیتے ہون آرن سیادہ دے میلے پھاس گئے پہ یا زہرا حد میں جو چاہتا میں نہ کرا میرے پھاس گئے
پتہ نہیں متھیاں تواڈیاں میری آخری مجلس ہوے اللہ جانے جوانو سالمات سال دیا اگلی کرنے سما اللہ کرے تو برداشت کرے اللہ جانے جوانو کمینہ دے سال دیا ایک دوجا شہزادہ ایڈا سونا آوازاں دے ایڈا سونا جدا میدان چھایا قاتل حکمے دے پاس دیکھیا دین اللہ کرے ایڈے لان تو پھیرے ایڈی ماں مر گئی ہوئے اللہ جانے جوانو جدا اکبر سی تو لٹھائے اکبر دا بابا میدان کربلا چایا رو رو کے آدائی کائیں بٹھا ہوئے او میرے اکبر کو مسیجے دے اقصا جزاک اللہ یہ ذاکر علیہ ماجد علی جانا ہانے میں گزارش کروں مولانا سید قمر علی شاہ نقوی صاحب کے تو وہ زیر منتظر ہیں باوالِ بلند کر صلوات فاتحہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص سے منتظم علی شاہ اور شان علی شاہ کے سارے ثواب کے لیے ثواب الفاتحہ مل کر صلوات محمد آپ مومنوں سے گزارش کروں گا ایک جگہ خالی ہے اگر رحمت محسوس نہ کریں تو آگے تشریف لے آئیں جگہ کو پورا فرمائیں پورا فرمائیں پیچھے بیٹھے ہوئے عوام میں تھوڑے زحمت فرماتے ہوئے آگے تشریف لے دودھ پڑھتے ہوئے ہے محمد و آل محمد کی مجلس میں قبولیت کے لیے ایک اور بآواز بلند صلوات اپنی اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے ایک اور بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی الحمد للہ الذی هو الولی الوالی الجلی العلی وقال الجلی لشأن الجلی ذلك بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الأخ العلي وقال الجلي لشأن الجلي ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الأخ العلي وقال الجلي لشأن النبي يا أيها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یعنی کل من کنت مولاه فهذا علی ابی القاسم محمد
ثم الصلاة والسلام الجلی علی عبده العلی واسم اللہ الردی ووجہ اللہ المدی وجنب اللہ القوی الذي قال لشانه النبی زینوا مجالسکم بذکر علی وعنوان صحیفة المؤمن حب علی وإنا على الصراط العقبة لا يجوزها أحد إلا بجواز من علی وإن اللہ امرنی ان ازوج فاطمة من علی وإن اللہ جعل ذریة محمد من صلب علی وقل أيضا علی مع الحق والحق مع علی علی مع القرآن والقرآن مع علی علی مع الإيمان والإيمان مع علی علی مع الميزان والميزان مع علی وعلی مع الرحمن والرحمن مع علی وقل أيضا علی مع الكوثر والكوثر مع علی علی مع الملائكة والملائكة مع علی علی مع النبي والنبي مع علی وعلی مع الله والله مع علی وقال الجليل لا فتى إلا علی وعلى آله التقي الرضي الزكي الهادي المهدي الصلوات ولعنة الله على أعداء العليم يوم عداوتهم إلى يوم العليم أما بعد فقد قال القوي المغني في كتاب لا ريب فيه بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات محمد وعلى اجازت ہو واجب الاحترام صاحبان فہم و ذکا محبان نقطہ با کافی دیر سے آپ اس عبادت میں شریک ہیں مگر چہروں پہ تازگی ہے چہرے کھلے ہوئے بتا رہے ہیں کہ علی کا ذکر جتنی دیر تک ہوتا رہے محب کبھی بوجھل نہیں ہوا ذکر مولا کا نعرہ لگا نعرہ حیدری لگا لیکن کچھ چہروں پہ نیند نظر آئی مجھے نعرے کا جواب انہوں نے نہیں دیا جب بھی علی کا نعرہ لگے ہر ایک آدمی مل کر علی کے نعرے کا جواب دے یا علی کہا کرے کیوں اس لیے نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اس لیے کیونکہ جو اتنے سارے مومنوں میں بیٹھ کر یا علی کہتے ہوئے ڈر جائے گا خدا جانے قبر کی تنہائی میں علی کو کیسے آواز دے گا چہرے اسی طرح ذکر آل محمد میں چمکتے رہے بیٹھتے رہے یقیناً یہ اس وقت بیٹھنا فرش ادا پر آنا ذکر سننا جاگنا محبت کی علامت ہے دنیا کو بتا رہے ہیں محبوب کا ذکر ہوتا رہتا ہے تو محب کبھی پریشان نہیں ہوتا سنتا ہی چلا جاتا ہے سنتا ہی چلا جاتا ہے سنتا ہی چلا جاتا ہے جہاں محبت ہوگی وہاں تھکن نہیں ہوگی وہاں چہروں پہ پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ محبت ہے دنیا کو پتہ ہی نہیں کہ محبت کسے کہا جاتا ہے دنیا کو معلوم ہی نہیں کہ محبت کے رنگ کیا ہے ڈھنگ کیا ہے طور کیا ہے طریقے کیا ہے محبت کیا ہے آؤ دنیا کو چل کر بتائیں کہ محبت کسے کہتے ہیں محبت اگر بھائی سے ہو تو اخوت ہے اگر بہن سے ہو تو غیرت ہے اگر چھوٹے سے ہو تو شفقت ہے اگر بڑے سے ہو تو شرافت ہے اگر نبی سے ہو تو اطاعت ہے اگر اللہ سے ہو تو عبادت ہے اگر آل محمد سے ہو تو مودت ہے اگر علی سے ہو تو ولایت ہے اور دشمن علی سے ہو تو لعنت ہے آپ بولت رہے مولا اسی طرح سلامت رکھے آپ کو تھکے تو نہیں ہے حضور والا حمد ہے اس اللہ کی جس نے اپنے وجود پر شہود کے لیے ایک جیسے 14 محمد بنا دیے محسوس کریں گے صاحبان تشریف فرمائے بزرگ شخصیات تشریف فرمائے استاد تشریف فرمائے حمد ہے اس اللہ کی جس نے اپنے وجود پر شہود کے لیے ایک جیسے 14 محمد بنا دیے جو وجود میں ایک ہے سجود میں ایک ہے عود میں ایک ہے حدود میں ایک ہے سرود میں ایک ہے درود میں ایک ہے
मोहम्मद बना दिए जिनका कौल एक, जिनकी गुफ्तार एक, जिनकी रफ्तार एक, जिनका किरदार एक, जिनका इकरार एक, जिनका इनकार एक, जिनका इजहार एक, जिनके असरार एक, जो 14 होकर भी हर बार एक। वजूद एक है, जलवे 14 है, वजूद एक है, इतने एक हैं कि अगर इनकी विलायत का कलमा आदम पढ़े, वो चेहरे भी हैं, कुछ मौलाबाद रखिए, आपको बेदार हो जाइएगा हुजूर लुत्फ आएगा सुनने का। इतने एक हैं कि अगर इनकी विलायत का कलमा आदम पढ़े तो आदम सफीउल्लाह कहलाए, अगर नूह पढ़े तो नूह नजीउल्लाह कहलाए, अगर इब्राहिम पढ़े तो इब्राहिम खलीलुल्लाह कहलाए, अगर मूसा पढ़े तो मूसा कलीमुल्लाह कहलाए, अगर ईसा पढ़े तो ईसा कलिमतुल्लाह रूहुल्लाह कहलाए, और अगर रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह होकर भी सवा लाख के मजमे में मुस्तफा पढ़े तो मुकमिल दीनुल्लाह कहलाए, और अगर खुद अली पढ़े तो मन कुंत मौला कहलाए। इतने एक हैं, पढ़ते जाओ बनते चले जाओ। सनामे कलाम में खालिक के कलाम के कलाम से मारूफ आयत कलामिया तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। मेरा हर सामे इस आयत से वाकिफ है। इरशाद हुआ यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम कयामत के दिन हर इंसान को इमाम के साथ बुला, कयामत के दिन हर इंसान को इमाम के साथ बुला, इमाम आगे आगे होगा, इंसान पीछे पीछे होगा, हर इंसान को इमाम के साथ बुलाया जाना है। जाना कहाँ है? मैदान महशर में। एक एक साहब है मेरा मोहतरम, एक एक साल सवाल की मजलिस है, कब्र से निकलना है, मैदान महशर में जाना है, लेकिन अल्लाह फरमा चुका है अकेले नहीं बुलाऊंगा, इमाम के साथ बुलाऊंगा। हरे को माने इमाम को तब भी इमाम के पीछे उठेगा, न माने तब भी उसने इमाम के पीछे ही उठना है। अब फर्क इतना है, नेक का इमाम नेक होता है, बद का इमाम बद होता है, खैर का इमाम खैर होता है, शर का इमाम शर होता है, और कर्रार का इमाम कर्रार होता है, फर्रार का इमाम फर्रार होता है। वाला बात रखिए, जैसा खुद होगा वैसा उसका इमाम होगा, आगे आगे इमाम होगा, पीछे पीछे मामूम होगा। जाना कहाँ है? जन्नत में जाना है। हर एक चाहता है जन्नत में पहुंच जाए। किसके पीछे बुलाया जा रहा है? इमाम के पीछे बुलाया जा रहा है। तो अब जैसा इमाम वैसा मामूम, जन्नत में जाना है और इमाम के पीछे जाना है। 73 के 73 फिरके कह रहे हैं हमें जन्नत चाहिए, कोई एक भी ऐसा नहीं है जो कहे मुझे नहीं चाहिए। सबके सब ये कहते हैं हमें जन्नत मिलेगी, हमें जन्नत चाहिए, और कुरान कह चुका है बुलाऊंगा तो इमाम के साथ बुलाऊंगा। तो फिर इमाम भी उसे माना जाए जो जन्नत बांटता दिखाई दे, मांगता दिखाई ना दे। तो जो फरमा रहे हैं दोस्त, मनते की बात है, अगली बात है, इसमें तो कोई गौर फिक्र की गुंजाइश ही नहीं। सामने की बात, सीधी सी बात, तो जन्नत लेनी है तो जन्नत उससे मांगी जाए जिसके पास है। जिसके पास अपने लिए नहीं है, जो ये कहता ना जा रहा है जाओ बेटा हसन से लिखवा के ले आओ, सीधी सी सामने की बात हो रही है। जन्नत वो दे जिसके बाद अपनी जन्नत हो, जन्नत वो दे, जन्नत वो दे। दुनिया ने समझा नहीं कि अली को मुत्तकी समझ रहे हैं, दुनिया को पता ही नहीं कि अली क्या है। जन्नत वो दे जिसके पास अपने लिए जन्नत हो। हमने इमाम माना तो किसी जन्नती को इमाम नहीं माना, हमने इमाम उसे माना है, इमाम तो इमाम। इनके गुलाम तो हुलूल भी जमीन पे मर गए, जुबैदा को जन्नत में चले गए, सारे मिल गए। ऐसे ही बना सलवाजी मोहम्मद वाले मोहम्मद की बात। इमाम 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 यही दुनिया को बता रहे हैं, इमाम जन्नती नहीं है, हमारा इमाम, हमारा इमाम। क्योंकि इमाम 73 फिरकों में, एक और आहिस्ता से जुमला कहूँ, 73 फिरकों में फिक़ह जाफिया का कमाल यह है कि हमने इमाम माना है, बनाया नहीं है।
وہاں تک پہنچ رہے ہیں. تو پیچھے بیٹھے ہوئے احباب میرے سارے ایک ایک سامنے میرا سردار شخصیات تشریف فرمائیں. مجلسی لوگ ہیں, امام مانے ہیں بنائے نہیں ہیں. سقیفہ کے اندھیروں میں اپنے جیسے کو امام بنانا اور ہے, غدیر کے اجالے میں علی کو مولا ماننا اور ہے. مانا ہے بنایا نہیں ہے. ہمارا امام اس لیے, ہمارا امام جنتی نہیں. جنت بانٹتے تو ان کے نوکر ہیں. ہمارا امام عالم نہیں ہے. 8 سے 10 آدمی سبحان اللہ, باقی سنا کے. ہمارا امام عادل بھی نہیں ہے. ہمارا امام عالم بھی نہیں ہے. ہمارا امام متقی بھی نہیں ہے. خاموش چہروں کو بھی اتنا پتا ہے غلط بات نہیں کرے گا. کوئی تو بات ہوگی, بات میں بات ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. دنیا حیران ہوتی ہے, کسی بھی بناتی ہے تو تلاش کر دیے جاؤ. چھوٹی سی مسجد کا بیچ نماز بھی اگر بنانا ہے تو دیکھا جاتا ہے عادل ہے یا نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں تم بناتے ہو اس لیے عادل تلاش کرتے ہو, ہم بناتے نہیں ہیں اس لیے بمانگے بہت کہہ رہے ہیں. ہمارا امام عادل نہیں ہے, ہمارا امام عالم نہیں ہے, ہمارا امام جنتی نہیں ہے, ہمارا امام متقی نہیں ہے. حیران ہو کے کہہ رہے ہو کیسے نہیں ہے؟ کہ ہمارا امام عالم نہیں ہے, کیونکہ عالم تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, کتنے مل جائیں گے. ہمارا امام عادل نہیں ہے, عادل تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, کتنے مل جائیں گے. ہمارا امام جنتی نہیں ہے, جنتی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہمارا امام متقی نہیں ہے, متقی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہمارا امام شریعت پہ چلنے والا نہیں ہے, شریعت پہ چلنے والا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہمارا امام عاقل نہیں ہے, عاقل تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے ہمارے امام کو عاقل نہیں بنایا, عین عقل بنا دیا. عالم نہیں بنایا, علم بنا دیا. عارف نہیں بنایا, معرفت بنا دیا. شریعت پہ چلتا نہیں ہے, یہ چلتا جاتا ہے, شریعت بنتی جاتی ہے. سب مل کے ذاکر ایسے سلواتی محمد و آل محمد کی ذات پہ. یہاں آگے نہیں بنیں گے. ایک اور یہاں آگے نہیں, یہاں آگے نہیں. متقی تقویٰ کیا, یہ چلیں گے تو تقویٰ ہے. کیسے پتہ چلے کون سا کام جائز ہے کون سا ناجائز ہے؟ کون بتائے گا؟ اللہ آئے گا بتانے کے لیے. اللہ نے انہیں بنا کے بھیج دیا. اب جو یہ کرتے جائیں وہ تقویٰ ہے. معیار تقویٰ کیا ہے؟ جو آل محمد کا عمل ہے بس وہی تقویٰ ہے. ابھی حدیث پڑھوں گا, اس پہ آپ کے حوالے کروں گا. وہاں سے بنتے ہیں, یہاں کے نہیں بنتے, لے کر آ. اب آپ سے پوچھیں, مجھے بتائیے, گرمی کا موسم ہے, یہ جو برف ہے, برف یہ کب سے ٹھنڈی ہے؟ کب سے ہے ٹھنڈی, کب سے ہے؟ آگ کب سے گرم ہے؟ یہ پانی جو سبیل لگی ہوئی ہے, پانی, یہ پانی کب سے نم ہے؟ نم, اس میں نمی کب سے ہے؟ پانی بھی آگے, اس میں نمی کب سے ہے؟ بڑے بیوقوف آدمی ہیں. جب سے پانی ہے تب سے گیلا ہے. کبھی سوکھا پانی نہیں ہے. اس میں جو نمی ہے, جو گیلا ہے, کب سے گیلا ہے؟ جب سے بنا ہے تب سے گیلا ہے. برف ٹھنڈی کب ہے؟ کبھی جب سے برف بنی تب سے ٹھنڈی ہے. کبھی دیکھا برف اور ٹھنڈی نہ ہو. آگ کب سے گرم ہے؟ گرم ہے اس لیے تو آگ ہے. جاگے ایک حضور بات بڑی کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے پہلے آگ بنی اس کے بعد اس میں گرمی کو داخل کیا. ایسا نہیں ہے پہلے برف بنی بعد میں ٹھنڈک کو داخل کیا. ایسا نہیں پہلے پانی بنا بعد میں نمی کو, گیلے پنے کو داخل کیا. نہیں, جب سے ہے تب سے ایسا ہے. اور کب تک رہے گا؟ جب تک نمی رہے گی یہ گیلا ہی رہے گا. جب تک پانی رہے گا یہ نم رہے گا. جب تک برف رہے گی ٹھنڈی رہے گی. جب تک آگ رہے گی گرم رہے گی, یہ جدا نہیں ہو سکتے. جب سے ہے تب سے ہے, جب تک رہیں گے ایسے ہی رہیں گے. ان سے صلاحیت جدا نہیں ہوتی. ہم نے کہا دنیا والوں یہی سمجھا رہے ہیں.
جب سے ہے الگ نہیں، بعد میں آخر داخل نہیں. ہمارا امام مانا ہے بنایا نہیں ہے، ماننا ہے بنانا نہیں. جب مان لیا تو پھر بحث نہیں کرنی. امام کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے. عالم نہیں ہے کہ یہاں کے علم لے، علم لیتے ہیں ساتھ ہیں. چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں. صاحبان علم تشریف فرمائے، تاریخ پڑھنے والی شخصیات، تاریخ سننے والے مجلس لوگ. حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا، کس سے بنا؟ تراب سے. خلقہ من تراب، تراب سے آدم کے پتلے کو بنایا. ادھر آدم نے روح پھونکی، ادھر آدم کی زبان سے نکلا الحمدللہ رب العالمین. محسوس کریں صاحب پیچھے تک بیٹھے ہوئے. ادھر آدم میں روح آئی، ٹینکر میں روح آئی، پتلے میں روح آئی. آدم کی زبان سے نکلا الحمدللہ رب العالمین. یہ آدم کو کس نے بتایا؟ یہ کس نے بتایا کہ حمد کرنی ہے؟ وہ کوئی اللہ ہے اور کوئی حمد ہے، اور ان لفظوں میں کرنی ہے. ادھر بدن میں روح آئی، ادھر زبان سے نکلا الحمدللہ رب العالمین. حمد ہے اللہ کی جو عالمین کا رب ہے. تو یہ آدم کو کس نے بتایا کہ آدم کسی سے پڑھنے کے محتاج نہیں ہے. ادھر بدن میں روح آئی، ادھر زبان سے علم کا اظہار ہو گیا. جو تراب سے بنے وہ تو پڑھنے کا محتاج نہیں، جو ابو تراب ہو. مولا بات رکھیں، آپ کو جملے آپ کے والے کر رہے ہیں. آدم کے بدن میں روح آئی، زبان سے نکلا الحمدللہ رب العالمین. کیا مطلب؟ علم بعد میں نہیں ملے گا، روح کے ساتھ علم ہے، روح کے ساتھ علم آ گیا. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، آدم پہلے، عیسیٰ میرے نبی سے پہلے آخر. عیسیٰ دنیا میں آئے، اعتراض ہوا مریم یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ عیسیٰ بولے گود میں لیٹے لیٹے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. انی عبداللہ کس نے کہا؟ عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ. آدم نے کہا تھا الحمدللہ، عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ. دونوں بچے ہیں، آتے ہی بول رہے ہیں. آدم بولے الحمدللہ، عیسیٰ دنیا میں آتے ہی بولے انی عبداللہ. مالک سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ آ رہے ہیں اور بول رہے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. ہم آتے ہیں تو روتے ہوئے آتے ہیں، یہ آ رہے ہیں تو بولتے ہوئے آ رہے ہیں. کیا یہی تو تمہیں سمجھانا ہے؟ جو علم لینے آتا ہے وہ روتے ہوئے آتا ہے، جو دینے آتا ہے وہ بولتے ہوئے آتا ہے. اب جا کے خود دیکھ لینا کون روتے ہوئے آیا، کون بولتے ہوئے آیا. سمجھ گئے؟ مولا آدم آتے ہی بولے الحمدللہ، عیسیٰ بولے انی عبداللہ. کیوں؟ علم دینے آئے تھے. اور نبی کے ہاتھوں پہ علی بولے. امام وہاں سے بن کر آئے گا، یہاں کے نہیں. نبی کے ہاتھوں پہ علی بولے. مالک علی سے کیوں بلوا رہا ہے اور کیا بولے علی؟ کیا پڑھا علی نے؟ قرآن پڑھا. علی نے دنیا میں آتے ہی خاموش دوست میرے قرآن پڑھا. میں کہوں گا یا علی، دلیل مل جائے گی. یا علی اگر کچھ پڑھنا ہی تھا تو اپنے فضائل پڑھتے، کچھ پڑھنا ہی تھا تو اپنے کمالات پڑھتے، کچھ پڑھنا ہی تھا تو اپنے اختیارات پڑھتے، کچھ پڑھنا ہی تھا تو اپنے معجزات پڑھتے. یا علی قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ اس لیے پڑھ رہا ہوں اگر کوئی میرے پڑھنے پہ شک کرے تو مجھ پہ شک نہیں، قرآن پہ شک ہوگا. علی پہ شک نہیں ہے، اب قرآن پہ شک کیا جائے گا. اور جو قرآن پہ شک کرے، کون بولا؟ آدم بولے. علم دینے آ رہے ہیں.
حضرت عیسیٰ بولے علم دینے آ رہے ہیں، نبی کے ہاتھوں پہ علی بولے علم دینے آ رہے ہیں، وہاں سے آ رہے ہیں، یہی بولے۔ قرآن کی نگاہ میں ایک اور ہے، حضرت یوسف علیہ السلام۔ اذان علی پہنچ رہے، تھوڑی سی میں گفتگو ہو گئی ہے، اس کو میں ملا رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، الزام لگا زلیخا کی طرف سے، یوسف نے کہا میں بے گناہ ہوں، اگر بے گناہ ہو تو گواہ لاؤ۔ یوسف پریشان، مالک میں پردیس میں آ گیا، میرا گواہ کہاں ملے گا، کہاں سے گواہ لاؤ؟ اللہ نے کہا یوسف گھبراتے کیوں ہو، جھولے میں بچہ جھول رہا ہے۔ دعا لوں گا، یہ خاموش سامعین بھی میرے سامنے بیٹھا ہے کہ سامنے دعا لوں گا، بات بڑی ہے، یہ جھولے میں بچہ جھول رہا ہے، اس کی طرف اشارہ کرو، یہ گواہی دے گا۔ ادھر یوسف نے اشارہ کیا، ادھر بچے نے گواہی دی کہ یہ تو بے گناہ ہے۔ یوسف کا گواہ اللہ نے بچے کو بنایا تھا، بوڑھے کو نہیں بنایا تھا۔ اعتراض میں ڈال دیا کہ بچہ کیسے گواہی دے گا، بچہ کیسے گواہ ہو جائے گا؟ دلیل یہیں سے مل گئی، مریم پہ الزام لگا، بچہ کہاں سے لائی؟ عیسیٰ نے گواہی دی جو آگوش میں ہے بچہ ہے، یوسف پہ الزام لگا یہ ایسا ہے، گہوارے کے بچے نے گواہی دی یوسف معصوم ہے، بے گناہ ہے، یعنی ایک بچے نے ایک معصوم کی گواہی دی۔ قرآن ہے، قرآن اگر پڑھنے کی جگہ سمجھ بھی لیا ہوتا تو جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، اگر کسی رات بیٹھ کے سمجھ بھی لیا ہوتا تو آل محمد کے دروازے پہ چلے آتے، کھچے چلے آتے۔ قرآن کہہ رہا ہے یوسف نبی ہے، بچے نے گواہی دی، اللہ نے قرآن کی آیت بنا کے رکھ دی کہ یوسف بے گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ بچہ ہے، مریم پہ الزام لگا، عیسیٰ نے گواہی دی، قرآن نے آیت بنا کے رکھ دی کہ مریم بے گناہ ہے۔ ایک بچے نے ایک معصوم کی گواہی دی، اللہ نے گواہی کو قبول کر لیا۔ جب ایک بچہ ایک معصوم کا گواہ ہو سکتا ہے تو پھر حسن حسین مل کر فاطمہ زہرا کے گواہ کیسے؟ سلواتی پر مل کر آواز ہے بلا۔ صدق کا مسئلہ ہے، بچہ تو گواہی دے رہا ہے عصمت کی، یا عصمت کی بحث نہیں، صدق کی بحث ہے، گواہی۔ امام وہاں سے بن کر آتا ہے، بحث نہیں کرنی امام کے بارے میں۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، ایسے نہیں، سب مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں۔ امام ابھی آ رہی ہے نا آواز مولا کی، مامون کی ولی عہدی قبول کر رہی مامون۔ اب اعتراض ہو گیا، حضور یہ مامون کے ولی عہد کیسے بن گئے؟ یا تو وہ امام نے ولی عہد بن کر غلطی کی، وہ ظالم ہے، یہ ظالم کے ولی عہد بن گئے، یا یہ کہو وہ ظالم نہیں، بڑا نیک نمازی تھا۔ محسوس کریں سوال ہے، سوال ہے۔ امام جانشین بنے، ولی عہد، مامون مرے گا تو ان کے بعد امام کو حکومت ملے گی، مامون کے ولی عہد بنے۔ اعتراض آ گیا، حضور یہ ظالم کے ولی عہد کیسے بن گئے؟ ظالم کا جانشین بننا تو ظلم ہے، حکومت اس کی ہے ہی نہیں، آپ کیسے جانشین بن رہے ہیں؟ یا پھر اگر آپ جانشین بن رہے ہیں تو پھر وہ ظالم نہیں ہوگا۔ ہم نے کہا امام تو امام ہے نا، اگر قرآن پڑھا ہوتا تو ایسا سوال نہ کرتے۔ قرآن کہہ رہا ہے یوسف فرعون کے جانشین بن، یوسف عزیز مصر کے جانشین بن گئے۔ عزیز مصر نے اپنا جانشین ولی عہد بنایا یوسف کو، نکالا ہے نا زندان سے باہر آ کے، تم میرے ولی عہد ہو، میں چلا جاؤں تو میرے بعد تم حاکم بنو گے۔ ہوا بھی ایسا، امام کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا، امام پہلے فرما چکے تو بنا رہا ہے ولی عہد، اگر حکومت تیری ہے تو بنانے کا اختیار تجھے ہے، لیکن اگر حکومت اللہ کی ہے تو جو چیز تیری ہے ہی نہیں تو مجھے کیا دے گا؟
اور یہ تیری ولی عہدی مجھے پہنچے گی نہیں، یہ برائے نام ہے، اپنے دل کو خوش کر رہا۔ عزیز مصر نے ولی عہد بنایا، جانشین بنایا یوسف کو۔ اب سوال یہی آپ پہ الٹ دیا، عزیز مصر تو کافر تھا، نبی کافر کے جانشین کیسے بن گئے؟ یہ مامون بظاہر کلمہ تو پڑھ رہا ہے، عزیز مصر تو کافر ہے۔ یا تو مانو کہ یوسف نے غلطی کی، مانیں گے نہیں کیونکہ یوسف معصوم ہے، پھر ماننا پڑے گا کہ یہاں جانشین بنا جا سکتا، اور صرف یہ نہیں کہ جانشین بنے۔ جب حکومت ملی حضرت یوسف علیہ السلام کو، بیٹھے ہوئے تھے دربار میں، ایسا نہیں کہ ایک نوجوان آیا پھٹا ہوا لباس، توجہ میرے ساتھ لے، بیٹھے ہوئے پھٹے ہوئے لباس میں نوجوان آیا، اس نے یوسف کو سلام کیا، حضرت یوسف نے جواب سلام دیا، دوسروں سے بات کرنے کا مصروف ہوا۔ حکم الہی و یوسف، اسے صرف جواب سلام نہیں دینا، اسے قریب بلاؤ، اپنے پاس بٹھاؤ اور اسے اپنا وزیر بناؤ۔ یوسف اسے صرف جواب سلام نہیں دینا، اسے قریب بلاؤ، اپنے پاس بٹھاؤ، اپنا وزیر بناؤ۔ حیران ہو گئے، پروردگار میں نے دیکھا پہلی مرتبہ ہے، کون ہے یہ؟ تو حکم دے رہا اسے اپنا وزیر بناؤ گا۔ یوسف دیکھ تو پہلے بھی چکے ہو، لیکن جب دیکھا تھا تو کہلانے میں جھوٹ رہا تھا، اب بڑا ہو گیا ہے تو اسے جانشین بناؤ، یعنی اتنا پتا چل گیا اگر بچپن میں بھی کوئی نبوت کا گواہ بنے تو اسے جانشین بنایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو علی پہلا محمد کا گواہ ہے، ہم اسے آج بھی اذانوں میں بھی کہہ رہے ہیں، وہ خلیفۃ بلا فخر۔ امام ماننا ہے، بنانا نہیں ہے۔ اور امام کون؟ علی جیسا امام۔ ساری بات تو یہی ہے، علی جیسا امام۔ میرے نبی نے فرمایا، یا علی حب کا تقوی و ایمان و بغض کا کفر و نفاق۔ پوری مجلس اور یہ حدیث ایک ایک کے ذہن میں اتارنا چاہوں گا، بات بڑی ہے، بہت بڑی بات ہے، آسان سمجھ لیتے ہیں۔ یا علی حب کا تقوی و ایمان، علی تیری محبت ہی تقوی ہے، تیری محبت ہی ایمان ہے۔ یا علی حب کا تقوی و ایمان و بغض کا کفر و نفاق، اور علی تیری دشمنی کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے۔ یعنی علی کا محب متقی بھی ہے، علی کا محب مومن بھی ہے۔ دو انعام مل رہے ہیں، محبت ایک ہے، انعام دو ہے، اجر دو ہیں۔ حب علی، حب کا صرف محبت، عشق نہیں۔ جو درجہ محبت پہ آ جائے اس کو تو سند نبی دے رہے ہیں۔ یا علی حب کا تقوی و ایمان، علی تیری محبت تقوی بھی ہے، ایمان بھی ہے، وہ بغضوں کا کفر و نفاق، تیری دشمنی کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے۔ محبت ایک ہے، اجر دو ہے، دشمنی ایک ہے، نتیجے دو ہے۔ ترجمہ حدیث کا آپ تک آ گیا؟ علی آپ کی محبت ایمان بھی ہے، تقوی بھی ہے۔ علی آپ کی محبت ایمان بھی ہے، تقوی بھی ہے، اگر دل میں محبت ہے تو متقی ہے۔ علی آپ جس کی محبت ہی تقوی ہو، علی آپ کی محبت تقوی ہے، آپ کی محبت ایمان ہے، وہ بغضوں کا کفر و نفاق، جملہ ایک سامنے کے حوالے کرو، جملہ بڑا ہے، اور علی آپ کی دشمنی کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے۔ اب عالم اسلام کے ہر عالم سے میرا سوال یہ ہے کہ مجھے بتاؤ، اگر کوئی کہے میں اللہ کو نہیں مانتا، مومن ہے یا کافر ہے؟ جاگیے گا، جاگیے گا، جاگیے گا، جس چیز کے پاس زبان ہے جاگیے گا، بات بڑی ہے۔ اگر کوئی کہے میں اللہ سے نفرت کرتا ہوں، نعوذ باللہ، مجھے بتاؤ مومن ہے یا کافر ہے؟ اگر کوئی کہے میں اللہ سے تنفر کرتا ہوں، مومن ہے یا کافر ہے؟ اگر کوئی کہے مجھے اللہ سے دشمنی ہے، مومن ہے یا کافر
کافر نہیں. آخر شمار کیسے ہو؟ علی کا ذکر سمندر ہے، پار کیسے ہو؟ وہ ہم سے کہتے ہیں، ہم بھی علی کو مانتے ہیں. منافقوں کا مگر آج پار کیسے ہو؟ نعرہ حیدری! اللہ کا دشمن کافر. صرف اللہ کا دشمن نہیں، آدم کا دشمن بھی کافر. ابلیس سجدہ کر آدم کو نہیں کیا، فابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا، کافروں میں سے. آدم کا دشمن بھی کافر، نوح کا دشمن بھی کافر، ابراہیم کا دشمن بھی کافر، اسماعیل کا دشمن بھی کافر، یوسف کا دشمن بھی کافر، یعقوب کا دشمن بھی کافر، داؤد کا دشمن بھی کافر، سلیمان کا دشمن بھی کافر، عیسیٰ کا دشمن بھی کافر، مصطفیٰ کا دشمن منافق. اب آپ تھک گئے، نیند آ رہی ہے. آدم کا دشمن کافر، نوح کا دشمن کافر، ابراہیم کا دشمن کافر، موسیٰ کا دشمن کافر، عیسیٰ کا دشمن کافر، مصطفیٰ کا دشمن منافق. جتنے کافر تھے اللہ کے دشمن، مصطفیٰ نے سب سے جنگ کی کہ کافر ہے جنگ کیوں؟ اللہ کے دشمن ہے. اور منافق زبان سے کہتا کچھ ہے، جاگیے جاگیے جاگیے، بلا لیجیے گا باتوں کو باتوں سے. زبان سے کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، ساتھ بیٹھے گا بھی، کھائے گا بھی، آئے گا بھی، جائے گا بھی، کبھی دائیں ہوگا کبھی بائیں ہوگا. زبان سے کلمہ پڑے گا، دل میں رسالت پہ شک کرے گا. زبان سے کلمہ مانتا نہیں ہے، منافق ہے. اللہ کا دشمن کافر، عزیزے دے رہا ہوں، اللہ کا دشمن کافر، مصطفیٰ کا دشمن پیچھے بیٹھے ہوئے، مصطفیٰ کا دشمن، اللہ کا دشمن کافر، مصطفیٰ کا دشمن منافق. اللہ کا دشمن ہے کافر، مصطفیٰ کا دشمن ہے منافق. اور میرے نبی نے کہا یا علی حبوں کا تقویٰ و ایمان و بغضوں کا کفر و نفاق. علی تیری دشمنی صرف کافر نہیں بناتی، تیرا دشمن کافر بھی ہے، منافق بھی ہے. یعنی جب پتہ نہ چل رہا اللہ کا دشمن کون ہے، محمد کا دشمن کون ہے، بس علی کے دشمن کو دیکھ لو. جو علی کا دشمن ہے وہ لا الہ الا اللہ کا بھی دشمن ہے، محمد رسول اللہ کا بھی دشمن ہے. امام کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے. امام ایسا تو ہو کہ اس کی محبت تقویٰ اور ایمان بن جائے، اس کی دشمنی اللہ کی دشمنی بھی ہو، نبی سے دشمنی بھی ہو. قبروں سے اٹھایا جائے گا امام کے ساتھ. حکم دیا گیا. تھوڑا سا قبر کے حوالے سے بات کرتا ہوں. قبر نوجوان تشریف فرمائے، اور سب کو عمر دراز عطا فرمائے، بزرگوں کو سایہ سلامت رکھے. روایات مختلف ہیں. شاہنی صاحب کے یہاں روایت بیان کی. میرے نبی نے اپنے چاہنے والوں میں بیٹھ کر پوچھا ہے، بتاؤ ایک شخص کے 3 بھائی ہیں، وقت آخر قریب آیا، مرنے کا وقت آیا، اس نے اپنے ایک بھائی کو دیکھا اور دیکھ کر کہا بھائی میں دنیا سے جا رہا ہوں، بتاؤ میری کیا مدد کروں. نتیجہ ہے لے کے جائیے گا. مر رہا ہوں، سانس نکل رہی ہے، جان گلی کا عالم ہے، کیا مدد کرو گے؟ میری مدد کرو، سکرات ہے. کہنے لگا میں اتنا کر سکتا ہوں، جب تک زندہ ہو تمہارے کام آ جاؤں، مر جاؤ گے تو کچھ نہیں کر سکتا. زندگی میں تمہارے ساتھ، مرنے کے بعد نہیں. نبی نے پوچھا بتاؤ یہ کیسا بھائی ہے؟ کتاب کا نام ہدیۃ الشیوخ. کیسا بھائی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑا برا بھائی ہے، اپنے بھائی کے کام نہیں آ رہا، کہہ رہا جب تک سانس ہے زندہ ہو میں تمہارا ہوں.
सांस टूटी तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं। नबी ने कहा इसे कहा जाता है इंसान का माल, ये माल, ये दौलत, जिसके लिए ना हलाल देखता है ना हराम देखता है, न जायज देखता है न नाजायज देखता है, न सही देखता है ना गलत देखता है, बस माल आना चाहिए। घर वालों को बेटे ने फरमाइश की है, बीवी ने फरमाइश की, कैसे पूरी होगी ये फरमाइश? टीवी पे रोजाना देख रहे, माल माल, बस माल चाहिए। कब तक काम आएगा माल? जब तक रूह बाकी है माल काम आएगा। इधर रूह टूटी, रिश्ता टूटा, खत्म। हद ये है कि बाज मकामात ऐसे हैं अभी जिस्म में रूह है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। डॉक्टर जवाब दे देते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, माल भी काम नहीं आता। ले जाओ, डॉक्टर कहता है बस अब दुआ कीजिएगा, दुआ जैसे काम किए हो तो दुआ की जाए, खत्म हो जाती है बात। माल। दूसरे भाई को देखा कि हुजूर को मेरी मदद करो, उसने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा जब तक दुनिया में हो, तुम्हारा मददगार हूं, और जब कब्र में पहुंच जाओगे तो कब्र तक तुम्हें पहुंचा के वापस आ जाऊंगा। इतना कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। नबी ने कहा अब बताओ ये कैसा भाई है? ये भी बुरा भाई है। या रसूल अल्लाह, वो कह रहा है मैं मर रहा हूँ, मेरी जान निकल रही है, उसे आखिर तक पहुंचा कर आए, अंजाम तक पहुंचा कर आए। ये कह रहा है दुनिया में काम आऊंगा, कब्र में लिटा के वापस आ जाऊंगा। कि ये है इंसान के अहलो अयाल, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब। सारे फजाइल में नारे बाबा हुए, पर ये बात आके ठंडी हो गई, बिल्कुल वक्त ज़ाया कर दिए, क्या बातें कर दी। लेकिन नहीं, चार आदमियों की भी अगर बात समझ में आ गई तो आने का मकसद पूरा हो गया। ये क्या है? इंसान का रिश्तेदार। अब भाई ने कहा है तो भाई के लिए हर नाजायज काम भी जायज है। मेरा भाई है, मेरा मोहल्ले वाला है, मेरा पड़ोसी है, मेरे कौम का है, सब जायज होगा उसके लिए। मेरा है। ये मामलात इसी दुनिया के हैं, ये चांद की बातें कर रहा हूँ, मरीज की बातें नहीं है, की बात कर रहा हूँ। रोज किसी न किसी को कब्र में उतारते हैं, जनाजे देखते नहीं, सुधरते हम नहीं। मामलात हमारे खराब हैं। कौन बताएगा? ये हुसैन की मजलिस बताएगी। हुसैन के सदके में तो मिलेगा जो मिलना। आखिरी बात, ये कौन है? रिश्तेदार, इसके लिए कुछ नहीं देखता, बस रिश्तेदारों को देखता। बिरादरी मेरी क्या कहेगी, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, नहीं सोचता अल्लाह क्या कहेगा। बुरा भाई। अब उसने तीसरे भाई को देखा, हुजूर आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? उसने कहा परेशान क्यों होता है, दुनिया में भी तेरा मददगार हूँ, कब्र में भी तेरा मददगार हो, हश्र में भी तेरा मददगार हो। या रसूलल्लाह ये तो बहुत अच्छा भाई है। ये क्या है? कि ये इंसान का अकीदा भी है, इंसान के अमाल भी है। दुनिया में भी साथ देते हैं, कब्र में भी साथ देते हैं, हश्र के मैदान में भी साथ देते हैं। फैसला आप कर लीजिएगा। खुद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मोमिन कब्र में लिटाया जाता है 5 नूर उसकी कब्र में आते हैं। एक दाएं जानिब खड़ा होता है, एक बाएं जानिब खड़ा होता है, एक पैरों की जानिब खड़ा होता है, एक सर की जानिब खड़ा होता है, एक बड़ा नूर सीने पे मुअल्लक होता है। अजाब आता है, ये नूर अजाबों को हटाते हैं। जब अजाब चले जाते हैं एक दूसरे से ताल्लुक होता है। दाएं जानिब का नूर कहता है तू कौन है? दाएं जानिब से आवाज आती है मैं इस मोमिन की पढ़ी हुई नमाज। नमाज पढ़ोगे तो कब्र में नूर बनकर आएगा। घबरा गए दाद नहीं देती ऐसी बातों में। नमाज पढ़ोगे तो कब्र में नूर बनकर आएगी, बचाएगी। रोजा रखोगे तो कब्र में नूर बनकर, हज करोगे कब्र में नूर बनकर, अखलाक कब्र में नूर बनकर आएंगे। एक दूसरे को चारों आपस में तारुफ कराते तू कौन तू कौन तू कौन। वो कहता मैं इसकी नमाज, मैं इसका रोजा, मैं इसकी हज, मैं इसकी ज़कात, मैं अमाल सालिहा, मैं अखलाक हसना, ये चारों मिलकर सबसे बड़े नूर को देखते हैं और कहते हैं मन अंता तू कौन है, तू भी तो बता। वो नूर मुस्कुरा कर कहता नहीं पहचाना, मैं वो हूँ, अगर मैं ना होता तो मैं एक भी ना होता। आना नूर विलायत अली।
قبول ہے, روزہ بھی قبول ہے, اعمال قبول ہے ولایت علی کے ساتھ. یہی کربلا ہے, یہی تو پوچھا تھا حسین نے, کیوں مجھے قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے سنت کو بدل دیا ہے؟ کیا میں نے شریعت میں تغیر کیا ہے؟ پسر سعد کہتا ہے حسین نہیں, تم سے دشمنی نہیں ہے, بغضاً لابیک, علی کی دشمنی ہے, علی کا بغض ہے جو تم سے نکال رہے ہیں. اجرکم اللہ. جوان کی مجلس ہے اور ذکر اس جوان کا جسے حسین کے دل کی دھڑکن کہا جائے. مرحبا 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 مرحبا. آواز بلند ہے سید حاضر عطا فرمائے. رات کے اس پہر میں اپنے جانے والے کو نہیں رو رہے, اسے رو رہے ہو جسے شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں. اللہ اکبر. حسین کا علی اکبر. ذاکر صاحب سے سن رہے تھے, ماجد صاحب سے خولی کا ذکر سن رہے تھے. خولی کون؟ وہ ظالم جس کے نیزے پہ حسین کا سر ہے. کربلا سے چلا شام تک نیزے پہ حسین کا سر. عزیزانو, تڑپنے کا جملہ ہے, تیز نہیں کہوں گا, آہستہ سے جملہ کہوں گا تاکہ دلوں میں اتار سکوں. خدا کرے آپ کے دلوں میں جملہ اتر جائے, حق ادا ہو سکے. حب اہل بیت. مقتل لکھتا ہے کہ کربلا سے شام تک جس نیزے پہ حسین کا سر تھا اس کا رخ وہی ہوتا تھا جہاں علی اکبر کا سر ہے. سینوں پہ ہاتھ ضرور مارتے آنا, سینوں پہ ہاتھ ضرور مارتے آنا. سید حاضر عطا فرمائے. کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کے. رخ اسی طرف ہوتا تھا حسین کا جہاں علی اکبر کا چہرہ تھا. کربلا سے شام تک حسین اکبر کو دیکھتے ہوئے جا رہے تھے. عزیزانو, ایک منزل ایسی آئی شام کی کہ جہاں نیزوں سے سروں کو اتارا گیا, قیام کیا گیا, آج رات ہم آرام کریں گے. نیزوں سے سر اتر گئے, رکھ دیے گئے. اگلا دن طلوع ہوا, دوبارہ سروں کو لیا گیا, نیزوں پہ رکھا گیا. تمام سر ملے, نہ ملا حسین کا سر نہیں ملا. مرحبا مرحبا مرحبا. سید حاضر عطا فرمائے. خدا کرے جملہ پہ آپ تک پہنچا سکے. حسین کا سر تلاش کیا, حسین کا سر نہیں ملا. شیخ نے تازیانہ لیا, کافی پتہ چلتا ہے, اور وہاں پہنچا جہاں بیمار کربلا پڑا, زنجیروں میں جکڑے ہوئے, گلے میں توق, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں. امام کے بعد تازیانہ لہرا کر کہتا ہے سجاد بتاؤ تمہارے بابا کا سر کہاں ہے؟ ایمان نے تڑپ کر کہا نہیں دیکھا, جہاں میرے بھائی اکبر کا سر ہے. بابا کا سر بھی اسی صندوق میں. آیا صندوق کو کھولا, قیامت کا منظر تھا. بوڑھا باپ جوان بیٹے کے چہرے پر لب رکھ کر کہتا ہے علی اکبر علی الدنیا بعد العصا. اکبر تیرے بعد ساتھ ہے زندگانی دنیا. صحت کے لیے دعا کی گئی ہے. پروردگار مرحومہ کی والدہ کو صحت عطا فرمائے. کے جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یہ وہ شہید ہے. علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ اگر اکبر کی مصیبت پڑھی جائے اور کوئی نہ روئے, اکبر کی پالنے والی ماں کہتی ہے تم نے اکبر کو دیکھا جو نہیں, کہ پتا جو نہیں ہے کہ علی اکبر کی زلفیں کیسی تھی, پتا جو نہیں ہے کہ علی اکبر کا چہرہ کیسا تھا, پتا جو نہیں ہے کہ اکبر کی آنکھیں کیسی تھی. اس آخری منظر خیمے سے نکلے, حمید ابن مسلم یزیدی راوی ہے, کہتا ہے واحد شہید ہے حسین کا 9 مرتبہ خیمے سے نکلا ہے, 9 مرتبہ خیمے میں واپس آیا. خدا گھر میں پہنچا سکتا. اکبر خیمے سے نکلتے تھے, بیویاں دامن کھینچ کر روک لیتی تھی. اکبر خیمے میں آتے, پھر رخصت ہوتے, پھر باہر جاتے, بیویاں دامن پکڑ کے روک لیتی تھی. آخری منزل آئی, 9ویں مرتبہ جو اکبر جانے لگے, ایک بچی نے دامن کو تھاما اور جملہ کا یا علی اکبر ارحم علی غربتنا, اکبر ہماری غربت میں رحم کر. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم. سید مہدی بہر کئی مجلسیں پڑھی حسین کی بارگاہ میں. روزہ حسین پہ مجلس بہر العلوم لقب اہل بیت سے ملا, علوم کا سمندر. حسین کی زمین پہ, حسین کی بارگاہ میں, حسین کے روزے پہ مجلس پڑھ رہے ہیں. ظاہرین جاتے ہیں قافلہ لے کر, وہ کہتے ہیں مجلس پڑھ دیجیے, قبلہ مجلس کیجیے, کر رہے ہیں ہماری مجلس پڑھ دیجیے. یہ بھی مجلس پڑھنے لگے. دل میں خیال آیا, اس کا ذکر
حسین نے بددعا کی ہے، اس کا ذکر کرو جس کے بعد حسین کا دنیا میں رہنے کو دل ہی نہیں چاہا۔ مسائل پڑھے علی اکبر کے، مسائل پڑھتے پڑھتے اچانک سید مہدی کی زبان سے نکلا اور اکبر کے برچھی لگی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور علی اکبر کے برچھی لگی، اللہ برچھی کا لفظ آنا تھا، خادم دوڑتا ہوا آیا، ہاتھ جوڑ کر کہتا یا مہدی انزل المنبر، جلدی کرو ممبر سے نیچے اتر آؤ۔ مہدی نے طلب کر کہا کیا میں نے کچھ غلط پڑھ دیا؟ وہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے مہدی میں عالم نہیں، مجھے نہیں پتا غلط پڑھا ہے یا صحیح پڑھا ہے، بس اتنا پتا ہے جب تم نے کہا اکبر کو برچھی لگی، ادھر حسین کی زری میں زلزلہ آیا، حسین کی زری سے خون آنا شروع، مہدی ممبر سے نیچے اترا۔ مرحبا، آخری دو جملے ہیں ذرا، آنکھوں میں آنسو رو رہے، امامہ سنبھالا، ابا کبا سنبھالی، سید عالم دین روتے ہوئے اتر گئے۔ ذہن میں خیال تھا آج کیا خطا ہو گیا، حسین کی بارگاہ میں مجھے ممبر سے اتار دیا، خدا جانے مجھ سے کیا جرم ہو گیا، حسین کے روزے میں مجھے کہا گیا نیچے اتر آؤ، اسی حالت میں روتے ہوئے چلے، آدھی رات تک روتے رہے۔ عالم مکاشفہ میں محسوس کیا کہ دروازے پہ دستک ہو رہی ہے، کوئی بی بی ہے جو میرے دروازے پہ رو رہی ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، سیدہ اجر عطا فرمائے جو سینوں پہ ہاتھ پڑ رہے ہیں، سروں پہ ہاتھ پڑ رہے ہیں، کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کے، جو نہیں رو سکے، جو ابھی تک ہائے نہیں کہہ سکے، جو مظلوم کے غم میں شریک نہیں ہو سکے۔ آخری جملہ ہے عزتدارو، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، حاجات مستجاب فرمائے، مرحوم کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ عزتدارو محسوس کیا کوئی بیوی ہے جو رو رہی ہے، جلدی سے دوڑے طرف ہے، دروازہ کھلا، عجیب منظر ہے، کالے مرکے والی بیوی پہلو پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، آئے پوچھا بی بی آپ کون ہے رات کے اس پہر میں؟ کہا مہدی نہیں پہچانا، اکبر کی دادی فاطمہ۔ بی بی آپ نے کیسے زحمت کی؟ کہ مہدی بس اتنا کہنے آئی ہوں آج کے بعد حسین کی زری میں اکبر کی مصیبت نہیں پڑنی، آج کے بعد اکبر کی شہادت نہیں پڑنی۔ طلب دے مہدی، بی بی کیا میں نے غلط پڑھا؟ کیا علی اکبر کی برچھی نہیں لگی تھی؟ آخر جملہ ہے دارو، آپ جانو امام رب کا پرسہ جانے، بیوی کیا میں نے غلط پڑھا؟ علی اکبر کی برچھی نہیں لگی؟ آواز دے کر کہا مہدی تم نے غلط نہیں پڑھا، اکبر کی برچھی لگی تھی، لیکن جیسے ہی تمہاری زبان سے نکلا اور علی اکبر کی برچھی لگی، ادھر حسین تڑپے، ادھر زینب تڑپی، تڑپ کر بیٹی نے کہا اماں میں نے برچھیوں کے لیے تو نہیں مارا، اماں 18 برس بعد کے جوان کیا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم یا محمد والے بار الہ بحق محمد والے محمد۔ اس مجلس عزا کا ثواب، پہنے والے آنسو، بلند ہونے والی آواز، ہونے والے ذکر کا ثواب مرحوم شان علی شاہ کی روح کو ایصال فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ بار الہ ان کی والدہ مریض ہیں، علیل ہیں، شفائے کاملہ عطا فرما۔ جتنے مومنین مومنات جہاں کہیں بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے شفائے کاملہ عطا فرما۔ جنہوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے، دعاؤں کو مستجاب فرما، بارگاہوں کو تا قیام قیامت آباد فرما۔ محبان آل محمد جہاں کہیں ہیں سب کی محافظت فرما۔ دشمنان اہل بیت جس لباس و لبادے میں ہے نیست و نابود فرما۔ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں گناہوں سے درگزر فرما۔ پاکستان کی محافظت فرما، پاکستان کے محافظوں کی محافظت فرما۔ علماء کرام کے سائے کو طول عطا فرما۔ بار الہ حسین کے ذکر میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پاکستان سے کرونا وبا، ہر بیماری اور لوگ سے علی کی بیماری کا خاتمہ فرما۔
امام زمانہ علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، امام کے آوان و انصار و خادمین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ آخر میں سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص سید منتظر مہدی نقوی اور شان علی شاہ بزرگوار جو یہاں پر مدفون ہے، جملہ مومنین مومنات مرحومین شہداء ملت جعفری، اپنے مرحومین کے لیے سب کے لیے ثواب الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما